اور ابھی آپ کو بتائیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے شام میں بھی امریکی فوجی اڈے پر دھماکہ کیا گیا ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکی اڈوں پر میزائل داغے ہیں۔ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں قطر میں بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، تو یہاں پر دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، اور کچھ دیر پہلے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ میزائل حملہ ہے، میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ امریکی اڈوں پر ایران نے یہ حملہ کیا ہے، اور کچھ دیر پہلے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ چند روز قبل امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، ان کی فوجی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا، اور اب ایران نے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے ہیں وہاں ایران جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے شام میں دیکھا گیا کہ شام کے امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا، اور اب سننے میں آ رہا ہے قطر کے دارالحکومت میزائل داغ دیے ہیں۔ ابتدائی طور پر 6 میزائل بتائے جاتے ہیں جو ایران کی جانب سے داغے گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی یہ آگاہ کر رہی ہے 6 میزائل، ان سے کس قدر نقصان ہوا اور کون سی جگہ نشانہ تھی، یہ اطلاعات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، اور 6 میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ فوجی اڈے بتائے جاتے ہیں امریکہ کے، ان پر یہ اٹیک کیا گیا، ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ میزائل 6 بتائے جاتے ہیں۔ 6 کی تعداد میں میزائل داغے گئے ہیں، فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اور امریکہ کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل، امریکہ کے فوجی اڈوں کو اب ایران جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے کچھ دیر قبل جو ہے شام میں بھی ایران نے جو ہے وہ امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے، اور اب قطر میں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے، اور ایران نے امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ العدید ایئر بیس بتائی جاتی ہے جہاں پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ 6 میزائل داغے گئے ہیں، بیلسٹک میزائل جو اس سے پہلے اسرائیل پر بھی داغے ہیں ایران نے، اور اب قطر میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں انہیں نشانہ بنایا ہے ایران نے۔ یہ جوابی کارروائی جس کا اعلان خود ایران کی حکومت کر چکی ہے، ایران کے آرمی چیف کر چکے ہیں، تو اب اس کی نتیجے میں یہ ایران نے حملہ کیا ہے۔ العدید ایئر بیس بتائی جاتی ہے جس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ 6 میزائل بتائے جاتے ہیں جو فائر کیے ہیں، جو میزائل اٹیک کیا ہے ایران نے، اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کس قدر نقصان ہوا یہ بھی اطلاعات آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ قطر ہے، قطر کا دارالحکومت دوحہ جہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے۔ بالکل، جس طرح ایران نے کہا کہ شروع امریکہ نے کیا ہے اور ختم ہم کریں گے، اب سننے میں آ رہا ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، اور ایران نے امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے ہیں۔ کل جو تھا گزشتہ روز دیکھنے میں آیا تھا کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ امریکہ نے شروع کیا تو ختم ہم کریں گے، اور اس سے کچھ دیر قبل شام میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر ایران نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی جو ہے وہ ایران کی جانب سے امریکی اڈوں پر 6 میزائل داغے گئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکہ۔ کچھ دیر پہلے ملنے والے اطلاعات کے مطابق یہاں امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے، جس نے اپنا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا، اور امریکہ جو کہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو گیا، شریک ہو گیا ایران پر حملہ کرنے کے بعد، تو ایران نے جوابی کارروائی کا اعلان کر رکھا تھا، اور اسی کے سلسلے میں اب اس سے پہلے شام میں حملہ ہوا، اور ابھی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یوں یہ دائرہ جنگ کا اب بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران نے عراق میں بھی امریکی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ شام، قطر اور عراق، یہ تینوں ملکوں میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو خاص طور پر اگر قطر کی بات کی جائے تو یہاں العدید ایئر بیس ہے جہاں بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، اور ابتدائی طور پر یہ 6 میزائل فائر کیے ہیں ایران نے۔ 6 میزائلوں سے ان امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے، خبر رساں ایجنسی کا یہ بتانا ہے۔ اور عراق میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملہ ہوا ہے۔ عراق میں کس مقام پر یہ حملہ ہوا اور کتنے میزائل داغے گئے یہ بھی آپ تک ہم اطلاعات پہنچائیں گے۔ ابتدائی طور پر جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق شام کے بعد قطر کے دارالحکومت میں حملہ ہوا ہے۔ بات کر لیتے ہیں سینئر صحافی جناب سلیم بخاری صاحب سے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔
और साहब ये तो तवक्को की जा रही थी कि ईरान जवाबी वार करेगा, जवाबी हमला करेगा। अब बैक वक्त बताया जाता है कि शाम, उसके बाद कतर और इराक में हमले हुए हैं। दायरा बढ़ता जा रहा है। सर आगे क्या होने जा रहा है? अब दीगर ममालिक भी अब शामिल हो जाएंगे इसमें? देखिए, वो जो पागल शख्स है जिसका नाम ट्रंप है, उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि ईरानियन नेशन जो है वो जब अपनी आई पर आ जाए तो फिर वो क्या से क्या नहीं कर गुजरती है। अब उन्होंने जंग का दायरा फैलाना ही फैलाना था, इसलिए कि आपने तमाम तर आलमी कवानीन की वायलेशन में एक मुल्क के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया है जो मुल्क एनपीटी का मेंबर है, जिस मुल्क के IAEA के लोगों ने इंस्पेक्शन की हैं, उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की। उनके ऊपर अगर आप यूं हमला आवर होंगे P-52 बॉम्बर से, तो क्या ईरान ने ये वार्न नहीं किया था कि अगर आप हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ एक्शन लेंगे तो आप वल्नरेबल हैं इस खित्ते में। 19 मुल्कों के अंदर उनके फौजी अड्डे हैं, तो उनकी बारी तो आनी थी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ईरान जस्टिफाइड नहीं है इस रिएक्शन में। ये उसका हक है कि वो अपने दिफा के अंदर इस तरह की जो कार्रवाई है वो करे। ये अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो ये बहुत आगे जाएगी। अमेरिका जो है वो सारी दुनिया में वल्नरेबल है, उसके लोग, उसके असासे हर जगह हैं, हर जगह हमले होंगे उनके ऊपर। इसलिए तो जिस तरीके से आपने एक ज़ायनिस्ट माइंडसेट से नेतन्याहू की ख्वाहिश पर एक मुल्क की सॉवरेनिटी को इन्फ्रिंज किया है, उसके खिलाफ आपने ताकतवर बम इस्तेमाल किया, तो फिर आप कैसे चांसेस हो सकते हैं? जी बुखारी साहब, इतने बहुत से महाजों पर क्या ईरान इकट्ठे हमले कर सकेगा, लड़ सकेगा? क्योंकि इससे पहले इसराइल पर अटैक कर रहा है, मिसाइल फायर कर रहा है और सैकड़ों की तादाद में मिसाइल वहां पर दागे गए हैं। क्या ईरान के लिए आपके ख्याल में मुमकिन होगा कि इतने बहुत से महाज एक साथ निपट सके उनसे? वो जो कहते हैं ना कि जब ये मेरी गर्दन का सवाल हो जाए तो फिर किसी की गर्दन महफूज नहीं रहती है। आपने ईरान के ऊपर हमला किया, आपने नेतन्याहू को हर तरह की इमदाद फराहम की, उसको असले से लादा जो इंसानी जानों से खिलवाड़ कर रहा है। गजा में उसने क्या किया, लाखों की तादाद में लोगों को अपहज किया और हजारों की तादाद में लोग जो है वो जान से गए। ये सब कुछ कौन से कानून के तहत की था जो हम इस वक्त कानून को याद करें? जिस तरह की वायलेशन अमेरिका ने की है उसका नतीजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त ये ट्रंप जो है ये अपनी कौम का दुश्मन है, इसने अपनी कौम के फौजियों को वल्नरेबल करार दिया है और इसी वजह से अब ईरान की जद में है वो। जैसा मैंने कहा कि जब अमेरिका ने ना ये कि अपनी कांग्रेस से पूछा, ना ये कि सिक्योरिटी काउंसिल को इतला दी और आप किसी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़े, तो अब आपकी इतनी बारी है, भुगतिए इसको और भुगतना पड़ेगा। सर जो ऐलान करके ये कतई कलामी के लिए माजरे, लेकिन जो ऐलान करके इलेक्शन लड़के आया था कि जी मैं तमाम जंगें ख़त्म करवाऊंगा, उसके बरक्स ये काम कर रहा है सारे, और ख़ुद अमेरिका में भी आवाज़ें उठ रही हैं। आप समझते हैं कि मुआवजा हो सकता, मुआवजे की अब तो राह हमवार होती जा रही है इस तरह के फेल के बाद? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कुछ उन्होंने किया था बहुत सोचा तो गया होगा इसके ऊपर ना कि इसके क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। ये हो सकता है कि उन्होंने ईरान को अंडरमाइन किया हो कि शायद वो इतना बड़ा जख्म खाने के बाद